نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ سورہ سبا ہم کر رہے تھے، اور اس میں سورہ سبا کا نام اس لیے یہ مطلب سورہ سبا پڑھا ہے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ اس قوم کی تفصیل ہم نے جو ہے ڈسکس کر لی تھی کہ بہت بڑی قوم تھی، بڑی عظیم قوم تھی۔ 1000 سال تک یہ دنیا میں ان کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے کی امیر ترین قوم تھی، یعنی ان سے زیادہ امیر اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کی جو گلوبل ٹریڈ تھی ان میں ان کو ایک خاص جو ہے وہ امپورٹنس اور ایک مقام حاصل تھا۔ تو وہ قوم تباہ ہو گئی اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے۔ وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی تھے جو بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور ایک طرف یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے عطا تو بہت کچھ کیا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی، اور اس ناشکری کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے تم دیکھ لو کہ تم اپنی سرداریوں پہ بڑے اترا رہے ہو۔ ان کو بھی چھوٹی موٹی سرداری ملی ہوئی تھی، یعنی اگر آپ اس وقت کی دنیا کو دیکھیں تو یہ کوئی مہذب علاقہ تھوڑی تھا، یہ عرب کا جو علاقہ تھا، یہاں پہ یہ قریش کو اگر کوئی ہیجمنی حاصل تھی تو یہ کوئی ایک سویلائزڈ دنیا نہیں تھی، مطلب ٹھیک ہے، جس کو بلکہ اس کو تو وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر باقاعدہ وہ حکومت کریں، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں کے کچھ قبائل تھے، ان کے لیڈران جو تھے ان کے ساتھ کچھ ساز باز کر کے کچھ ان سے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ جو ہے وہ لوگ ان سے زیادہ انٹریکٹ کریں۔ جیسے ان کا بڑا ایک مشہور وہ عرب قبیلے کا سردار شرحبیل بن عمر، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، غزوہ تبوک کو ہم نے دیکھا تھا، تو وہ ایک بڑا سردار تھا جو کہ بیسیکلی رپورٹ کرتا تھا رومن امپائر کو۔ تو یعنی یہ رومنز اور پرشینز جو ہیں وہ اس علاقے کو زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی زرخیز علاقہ تو تھا نہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی اتنی امپورٹنس تھی، لیکن بہرحال جو بھی یہاں پہ جو قبائلی سسٹم تھا اس کے اندر قریش کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری جو اتھارٹی ہے یا تمہارا جو یہاں پہ شان و شوکت ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے جس پہ تم اترا رہے ہو، بڑی بڑی قومیں ہم نے تباہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سمجھا رہے ہیں کہ انہیں بتا دیں کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان و زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی بھی حصہ ہے، یعنی تم جو پکارتے ہو جن کو، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خام خواہ میں تم جو ہے ان کو پکار رہے ہو اللہ کے سوا، تو ان کا جو پکارنا ہے اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اور دوسری شفاعت کا مسئلہ تھا، میں نے بتایا کہ تمام جتنی بھی اقوام تاریخ میں رہی ہیں ان سب کے ہاں یہ مسئلہ رہا، یہ عقیدہ جو تھا اس نے ان سب کو جہنم رسید کروایا، اور یہ عقیدہ جو ہے اس امت کے اوپر بھی اب سمجھ لیں کہ منڈلا رہا ہے، اور اس امت کے بھی پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس عقیدے کے اندر آ کے اپنی آخرت گوا بیٹھے ہیں اور گوا رہے ہیں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا وہ بھی تو ایسا ہی تھا نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ سولی چڑھا دیے گئے ہیں، اور ایک طرح سے ابھی انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہے تمام انسانیت کی طرف سے۔ تو یہی شفاعت کا مسئلہ تھا نا، ٹھیک ہے جی، ہماری طرف سے تو شفاعت ہوگی، اب ہماری طرف سے تو اب یہ جو گناہ ہیں وہ سارے اب ختم ہو گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انسانیت کے گناہ اپنے سر لے کے سولی چڑھ گئے۔ تو یہ جو کفارہ کا جو ان کا نظریہ تھا، تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی تو نہیں چڑھایا، یا جو ہے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو شاید ہم چڑھا بھی دیتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتھارٹی نہیں دی، اس کی اجازت نہیں دی، لیکن ہم نے یہ تو عقیدہ بنا ہی دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی پورا آپ کا جو قوالی کا سارا نظام ہے، یہ نعتیہ سارا جو سسٹم ہے، اس میں اسی ایک موضوع کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی بھی آپ دیکھ لیں قوالیاں ہیں یا نعتیں ہیں، ان میں اسی پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو عشق رسول کا سارا تصور ہے ہمارا، کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ وہ سیویئر، وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مشن دیا تھا، اور انہوں نے
کم ترین وسائل کے ساتھ وہ مشن جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اپنی زندگی میں. یہ پہلو تھوڑی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم تو محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بچا لینا ہے، انہوں نے ہم گناہ گاروں کو بچا لینا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں بچا لینا. کتنے مطلب وہ رحیم و کریم ہیں، کتنے کرم والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ اگر حمد ہوتی تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ تو تعینات ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ سے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے. ہاں جی، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو سمرائز کریں نا تو اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بخشوا لینا ہے. اور جس کا بھی یہ نظریہ ہے ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شامل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کتنی دفعہ یہ بات، آپ کافی قرآن تو آپ پڑھ چکے ہیں، جن لوگوں نے جتنا بھی سنا ہے، یہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا. تب بار بار اس کو رد کیا اللہ تعالیٰ کیا. اللہ تعالیٰ رد کرتے ہیں کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں. ٹھیک، لیکن ہم نے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہونا. تو ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، شفاعت جو ہے بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے اس کے جن کے لیے اجازت ہو جائے. اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی. شفاعت کرنے والے تو شفاعت کریں گے، سفارش کرنے والے تو سفارش کریں گے، لیکن اس کو قبول یا رد کرنا یہ اللہ کے اختیار میں. تو یہاں تک کہ وہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، جہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. تو جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت ہی بڑا ہے. ان کا کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اصل حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے سامنے جو ہے کھڑے ہوتے ہوئے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ عرصے تک تو ان کے اوپر ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور پھر آپس میں پوچھتے بھی ہیں کہ وہ کیا حکم نازل ہوا ہے. یعنی اس وقت اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہے وہ سن بھی نہیں پاتے. عام فرشتے، وہ اسپیشل جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں مقربین ہیں، وہ پھر ان فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو حالت یہ ہے، جن کے بارے میں تم یہ تصور گھڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سفارش کریں گے، وہ تو ہمارے سامنے کامتے رہتے ہیں. ان کو تو جس کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات بھی کر سکتے. تو پوچھے کہ تمہیں آسمان و زمین میں روزی کون پہنچاتا ہے، یہ تو بتاؤ. خود جواب دیں گے اللہ تعالیٰ تو سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں. اب ظاہری بات ہے یا تو ہم ٹھیک ہیں یا تم ٹھیک ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. آج کا ایک اور فلسفہ یا نظریہ ہے جس سے آپ ہوشیار رہیں. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ ہے نسبتیت کا نظریہ، وہ ہے ریلیٹیوزم کا نظریہ. آج یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہلاتا ہے. اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات اسٹیبلش کر دی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کر دی گئی ہے، بس اپنے پاس سے. کیونکہ ویسٹ کے اندر یہ بحث چھڑی اور اس پہ پھر آخر کار یہ حتمی فیصلہ ہوا. لیکن ویسٹ جو ہے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے نا، وہ کسی اور گلوبل کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا. تو اہل مغرب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنی جو بھی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب ایبسولوٹ ٹروتھ یا حتمی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے ہر چیز ریلیٹیو ہے، نسبتی اس کا تعلق ہے. مطلب اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی عیسائیت جو ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، یا مسلمان یہ کلیم بے شک کر لیں کہ جو اسلام ہے وہ عیسائیت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، کلیم کرنا ہر بندے کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا کہہ دے کہ جی بدھ مت جو ہے وہ عیسائیت اور اسلام سے بہتر ہے، آپ اتنا تو کلیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کلیم آپ نہیں کر سکتے کہ اسلام ہی حق ہے اور باقی تمام ادیان باطل ہیں. یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں. اور اگر آپ یہ کلیم آج کرتے ہیں تو پھر آج آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیجس پلورلزم کا نظریہ جو ہے یا مذہبی تکثیریت کا نظریہ وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے. تو یہ بالکل بھی باطل نظریہ ہے. اسلام ہی حق ہے اور باقی تمام ادیان باطل ہیں. اور یہ ہم صرف اندھا بہرہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور وہ دلائل قرآن میں بیان کیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جو ہیں وہ درست ہیں. انہیں بتا دیجیے کہ ہمارے جو کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بات پرس ہم سے کی جائے گی. تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں.
انہیں خبر دے دیجیے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے جو بھی ہے جو بھی معاملات ہیں ان کے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ انہیں بتا دیجیے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے ان کی شرکیہ عقائد کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یعنی آپ کو تو ہم نے مشن دے کے بھیجا اور آپ نے سب کو سمجھا بھی دیا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم کے اوپر نہیں چلتے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ۔ جب کہا جاتا تھا کہ تم اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو اس پہ وہ کہتے تھے کہ کان پک گئے ہمارے، آپ عذاب کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو آپ جواب دے دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ وعدہ جو ہے تم سے جو کیا جا رہا ہے کہ عذاب آئے گا، وہ اس کا دن جو ہے وہ تو معین ہے، اور وہ جو دن ہے یا ٹائم ہے اس سے ایک ساتھ نہ آگے بڑھے گی بات نہ پیچھے رہے گی، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گا۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے ہی کتابوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تو کہتے تھے کہ ہم اب کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ یہ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہو جاتے۔ تو یہ جہنم میں جو ہے یہ اس طرح کی جو بحث ہے، اس طرح کا مباحثہ ہے وہ ہونا ہے جہنمیوں کے درمیان، اور اس کو بھی کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں ابھی تک کہ آپس میں بلیم گیم چلے گی، ایک دوسرے پہ بلیم کریں گے کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ بلکہ یہ جو لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوئے اپنے سرداروں کی وجہ سے یا اپنے لیڈران کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہیں راستے پہ چلایا اور تم چل پڑے، تو اس میں جو ہے قصور ان کا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ تو یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ ٹھیک ہے، وہی یعنی یہ جو بعد کے لوگ ہیں وہ اپنے لیڈران سے کہیں گے کہ بھی تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اس پہ وہ جو ان کے سردار ہوں گے، ان کے لیڈر ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو تمہیں روکا تو نہیں تھا نا، ہمارا باس تم پہ تھوڑی چلتا تھا، ہم نے تو ایک راستہ دکھایا، تم خود اس پہ چلے ہو۔ اچھا یہی بات جو ہے شیطان بھی کہے گا۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابلیس جو ہے، ساری بات ہے جب سب انگلیاں اٹھیں گی تو سب سے جو ہے بڑا شیطان ابلیس وہ تو وہاں پہ موجود ہی ہوگا نا۔ تو آخرکار سب لوگ جب دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ تو سارا قصور اس بندے کا ہے، اس جن کا ہے، ابلیس کا، تو وہ کیا کہے گا وہاں پہ؟ سورہ ابراہیم میں یہ بات آئی تھی کہ وہاں پہ کہے گا بھئی دیکھو تم جو مجھے بلیم کر رہے ہو، مجھے بلیم نہ کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تمہیں راستہ دکھایا، تم اس پہ چلے ہو، ٹھیک ہے؟ میرا تم پہ بس تو چلتا ہی نہیں تھا۔ وہی بات جو یہاں پہ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں سردار، نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، ان سرداروں سے کہیں گے نہیں بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، یعنی تم جو ہے ہمیں گمراہ کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ آ گئے۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب جو ہے دل پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسولوں علیہ السلام کے منکرین کے جو دنیاوی مال و اسباب پر اترانا جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی جو مال و اسباب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مشرکین کو یا کافروں کو، تو اس پہ وہ اترا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ ایک واضح طور پہ جواب دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مال اور اسباب کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دے، تاکہ وہ اس کے اندر کھپ جائیں اس دنیا کے اندر اور پھر اللہ کی طرف نہ پلٹ سکیں۔ پھر اللہ اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جواب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور فرشتوں کو شریک بنانے والوں کو بھی ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ جو فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر یہ کہتے تھے کہ وہ اس سے سفارش کریں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ تو یہ ہمیشہ سے یہی سلسلہ چلتا آیا ہے کہ ہم نے تو جس بستی میں بھی جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ دین حق کی طرف نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے پاس جتنی آسائشیں اس دنیا میں ہیں اس کو اتنی بڑی قربانی دینی ہوگی، تب وہ دین حق کی طرف آئے گا۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جب دین حق کو قبول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پھر بہت سے جو آپ کو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں اس باطل سسٹم کے اندر جو کہ اس سے پہلے رائج ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے،
اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے چوتھے پارے کے آغاز میں. کیا اصول ہے جی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے تم نیکی کو نہیں پا سکتے. نیکی بنا کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یہاں پہ بھی اس طریقے سے آئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہا کہ ہم مال اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں. یعنی جب دنیاوی مال و اسباب جس کو ملا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم اس پہ ہوا ہوگا، اور وہ یہ زوم میں ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرم کیا ہے آخرت میں بھی کرم ہوگا اس کے اوپر. تو یہی وہ باتیں بھی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اصحاب کہف میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا، وہ دو باغ والوں کا قصہ، اس میں بھی وہ باغ والا کیا کہتا ہے کہ اپنے اس دوست سے جو کہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ اس باغ پہ کبھی زوال آنے والا ہے، اور اگر آخرت ہو بھی گئی، اور پھر اس پہ وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ آخرت ہوگی بھی یا نہیں. اگر آخرت ہو بھی جائے تو مجھے تجھ سے زیادہ ہی ملے گا کیونکہ یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا. تو اس طرح کی باتیں یہ بھی کرتے تھے. تو آپ انہیں بتا دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی جو ہے کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. دنیاوی معاملات جو ہیں، رزق کے معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ بعض کو زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے الاٹ کیا ہوا ہے معاملہ. اس میں کوئی تعلق جو ہے وہ ایمان اور کفر کا نہیں ہے، ورنہ کافر جو ہیں آج بلینئرز جو ہیں وہ تو بڑے بڑے کافر ہیں. پہلے بھی ایسا رہا کہ جو کافر تھے، جو حق پر نہیں تھے، ان کے پاس بڑے بڑے محلات ہوتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری عطا ہے جس کو ہم ادا کر دیں. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اور تمہارے مال اولاد ایسے نہیں کہ وہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں میں قریب کر دیں. یعنی یہ مال اور اولاد اور دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ نہیں ہیں. اللہ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، اعمال صالح. ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ بے خوف ہو کر جو ہے جنت کے بالا خانوں میں جائیں گے. جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ میں لگے رہتے ہیں، یہ آیتوں سے جھگڑتے بھی ہیں، آیتوں کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ عذاب کے پکڑ میں ضرور جو ہے وہ حاضر ہو کے رہیں گے. انہیں بتا دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کی اشارہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہی مسئلہ ہے نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے پوچھے گا روز محشر کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری پرستش کرو؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہی ہے، ہم کیسے یہ کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا. اچھا، یہ بڑا مسئلہ عجیب ہے کہ جہاں پہ جو فرشتے بات کر رہے ہیں، یہ بڑی گہری بات ہے کہ جہاں پہ بھی یہ بت پرستی ہوتی ہے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بت ہے اور اس سے کوئی جو لوگ اس کے آگے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے گیان دھیان کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ایسا نہیں ہوتا. ان کو بڑے مکاشفے ہوتے ہیں، ان کو بڑے خواب آتے ہیں، خوابوں میں بڑے بڑے جو ہے نا سلسلے چلتے ہیں. تو واقعی یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا ان کو وہاں سے، مطلب اس کے پاس جا کے، اس بت کے پاس جا کے کچھ چیز تو ملتی ہے، کچھ کیفیت تو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے. تو یہ کیفیت اگر فرشتے نہیں طاری کر رہے ہوتے تو پھر کون کر رہے ہوتے؟ یہ کیفیت ساری جنات کر رہے ہوتے ہیں طاری. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے، یہ بزرگوں کا جو سارا معاملہ رہا ہے ہمارے کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گیان دھیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اب اس کے اندر کیونکہ وہ جو ڈومین ہے، وہ جو ڈومینین ہے، اس کے اندر ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ جو ایک اشارہ آیا ہے، خواب آیا ہے، یہ رحمانی خواب تھا یا شیطانی خواب تھا. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مسٹکس کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ صوفیزم اچھی چیز ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ صوفیزم جو ہے یا یہ جو مسٹک ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ویسے ہی کنسیڈر کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارا جو ہے امپیریکل ایکسپیرینس ہے. مطلب فار ایگزامپل جو بھی ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں یا زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو بغیر اسکروٹنی کے جو ہے اس ڈیٹا کو قبول نہیں کرتے. فار ایگزامپل دور سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ ایک تالاب ہے، صحرا کے اندر دور سے نظر آ رہا ہے کہ ایک تالاب ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نظر کا دھوکہ ہو. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک فنومنا ہوتا ہے معراج کا، وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے دکھ رہا ہو اور دور سے لگ رہا ہے کہ تالاب ہے، حالانکہ وہ تالاب نہیں ہے.
تو ہم اپنے ذہن میں اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں اس ڈیٹا کو، اور پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسپرچل ایکسپیرینسز ہیں، ان کو بھی تو اسکروٹنی کے ذریعے سے، اسکروٹنی کے بعد ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ جو ساری واردات ہیں، روحانی واردات، ان کو من ون ایکسیپٹ کر لیا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ ان سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ پیرانے پیر جو ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے سے بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس، وہ مجھے ایک دفعہ مکاشفہ ہوا، اور اوپر جو ہے ایک بادل کی شکل میں وہ بادل سا چھایا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے آواز آئی کہ اے شیخ، تو نے جو میری بندگی کر کے دکھائی ہے، تو تیرے اوپر سے آج شریعت کے تمام تقاضے ختم کر رہے ہیں ہم۔ تو اب وہی بات ہے کہ مکاشفہ تو ہو گیا، اور مکاشفہ ان کو بڑا زبردست ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے اسکروٹنائز کیا ایسے شریعت کے کسوٹی کے اوپر۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب جو ہے یہ کہے کہ تمہارے اوپر سے شریعت کے احکامات ختم ہو گئے ہیں، جبکہ رب جو ہے وہ تو تقاضا یہ کر رہا ہے کہ شریعت کے اوپر چل کے دکھاؤ، بندگی کر کے دکھاؤ۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں چپ کر مرد، وہ کہتے ہیں شٹ اپ کال دی، کہ چپ کر مردود، مجھے پتا ہے تو کون ہے۔ اس پہ وہ پھر جو ابلیس تھا اپنی شکل میں سامنے آیا اور دوسرا وار کیا شیخ کے اوپر، اور کہا کہ شیخ تو اس وار سے بچ گیا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس وار سے نہیں بچ سکے، یہ تیرا کمال ہے کہ تو بچ گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چپ کر مردود، تو پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے میں بچاؤں، میرا اپنا کمال کوئی نہیں۔ یہ بات ہے، اس مکاشفے کو اسکروٹنائز کیا انہوں نے۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی ان کا بڑا انٹرسٹنگ ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے جو کچھ شاگرد تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ شیخ، ہم تو آج کل بڑا زبردست ٹائم گزر رہا ہے، ہم جناب جو ہے روزانہ فرشتے جو ہیں ہمیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔ تو شیخ صاحب اب ایک دم چونک گئے، میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے بڑی۔ تو انہوں نے کہا جی اب نیکسٹ ٹائم جب جنت جانا نا، تو وہاں پہنچ کے ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ لو جی، وہ وہاں پہ جب جنت کی سیر پہ گئے، جب انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ گندگی کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور سامنے شیاطین کھڑے تھے۔ تو یہ جو مکاشفے ہیں نا سارے، اور یہ خواب میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ کوئی پیغمبر آ گیا، ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اگر خواب میں آؤں تو وہ میں ہی ہوں گا، وہ کن سے کہا تھا؟ صحابہ سے کہا تھا نا رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو جانتے تھے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب خواب میں آ کے کوئی بھی مطلب تو بزرگ آ کے کہہ دے جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آ کے الٹی سیدھی باتیں بتا دے، تو ہم کیسے یہ جانیں گے، پرکھ کریں گے؟ وہ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے بتایا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، کسی نے آ کے کہا، بزرگ جو تھے انہوں نے آ کے کہا کہ جی مجھے تو 50 سال پہلے جو ہے وہ زیارت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد سے بس میں اس سلسلے میں چل رہا ہوں۔ تو انہوں نے ویسے پوچھ لیا کہ حضرت وہ جو آپ کو زیارت ہوئی تھی، اس کا ذرا آپ کو بتائیں تو صحیح کہ کیا اس کی تفصیلات تھی۔ انہوں نے کہا جی زیارت ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا بتا تو دیں کہ کیا ان کا حلیہ تھا۔ کہتے ہیں جی آپ بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے کہا جی پھر تو آپ نے کسی اور کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کالی داڑھی تھی، یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کی داڑھی جو ہے وہ کالی تھی۔ تو آپ نے پھر کسی اور بزرگ کو دیکھا ہے بابا جی کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ تو بات وہی ہے کہ جن اصل پیچھے جن ہیں، یاد رکھیں، یہ ساری بت پرستی، یہ سارے جو بزرگ پرستی یا جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس کے پیچھے جن ہیں۔ بلکہ اس پہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا جو تھی نا، یہ عزا جو لات منات عزا، یہ 3 بڑی دیویاں تھیں، ان کو پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ قریش اور بنو کنانہ جو ہے ان کی دیوی عزا تھی، تو جو نخلا کی وادی میں موجود تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ نے ان کو بھیجا تھا، حضرت سیف اللہ خالد بن ولید جو ہے ان کو بھیجا کہ جا کے اس بت کو توڑو۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے جناب وہ بت توڑ دیا، بت توڑ کے واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی دوبارہ جاؤ۔ اچھا وہاں پہ جب گئے حضرت خالد بن ولید، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بت تو ٹوٹ گیا تھا اس کا، لیکن ابھی بھی کچھ پکار لگا رہے تھے لوگ، یا عزا یا عزا، یوں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عجیب غریب قسم کی ایک عورت ہے، برہنہ عورت ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو پکار رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید جا کے تلوار سے ضرب لگائی، مار دیا اسے۔
تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہی عزا تھی، یہی جو چڑیل تھی، جو یہی عزا تھی بیسیکلی، جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جنات کا سامان، تو یہ بات بہت گہری ہے، اس پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کہ یہ جو یہاں پہ اللہ نے انفولڈ کر دی اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا، کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری بندگی تو نہیں کرتے، یہ جنوں کی بندگی کرتے تھے۔ میں اکثر جو ہے ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تو میں سے کوئی بھی کسی کے لیے کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ابن کثیر نے ساری تفصیلات بیان کی ہیں سورہ نجم کی جو ہے نا تشریح کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ۔ تو اب یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ حق بات پیش کریں گے تو آپ کے خاندان میں بھی یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار تم نے تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ ہمارے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک بڑی فیملی تھی، بزنس فیملی تھی، تو ان کے ساتھ کوئی دوستی وغیرہ تھی ان کے ایک دو لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ تو سارے کے سارے ایک سلسلے میں چل رہے ہیں، تو آپ آ کے درس قرآن شروع کریں۔ میں درس قرآن کیا وہاں پہ، تو کچھ عرصے بعد ان کا مائنڈ تبدیل ہوا، تو ان کو ان کے جو چچا اور یہ جو تھے تایا وغیرہ، انہوں نے ایک دفعہ بلا کر یہی بات کہی کہ تم نے اپنے جو بڑوں کا جو ہے نا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اس کے کہنے پہ، اس بندے کے کہنے پہ۔ تو یعنی یہ بات ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑوں کے جو نظریہ ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب تک کہ تم بڑوں کے نظریے کو نہیں چھوڑو گے حق تو نہیں پا سکو گے پھر۔ تو یہ تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ بڑے جو ہیں واقعی حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا ہے، پھر بھی ان کے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے بحث کرنے کی، پھر بھی بحث کر رہے ہیں مطلب۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، وہی ان کے پاس کیا ہے۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ آپ بتا دیں کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دو، اور دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے ڈرا رہا ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ نے بات کرنی ہو تو مجمع عام میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عصبیت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے مجمع میں نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل 10 لڑکوں کا گروہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرارتی ہیں یا یہ بات نہیں سمجھیں گے، اگر آپ اس گروہ میں ان کو سمجھائیں گے تو پھر وہ واقعی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت عصبیت جو ہے وہ غالب آئی ہوتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بات جو ہے کی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم دو دو مل جاؤ اور تین تین مل جاؤ، یا اکیلے اکیلے جو ہے بات سوچو کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ مجنون ہے، مطلب خود سوچو کہ یہ مجنون ایسے ہوتے ہیں، تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کہہ دیجیے کہ کیا جو بدلے میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہ انہیں بتا دیں کہ میرا رب جو ہے سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے کہ حق آ چکا، اب باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا۔ انہیں بتا دیں اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال تو مجھے پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ یعنی اگر تو میں نے کوئی غلط بات کی تو اس کا وبال میرے کو پڑے گا، لیکن میں بہرحال یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحی ہی بیان کر رہا ہوں، سچے خدا کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے ہوئے پھریں گے اور بھاگتے ہوئے جو ہے نکل کھڑے ہوں گے اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، تو اس وقت جو ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، یعنی جب عذاب کا سامنا ہوگا نا تو پھر یہ کہیں گے ہم تو ایمان لے آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ دیکھ لیا اصول اللہ تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے تو اس وقت کوئی قوم پھر ایمان نہیں لا سکتی یا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے بندے نے اسلام قبول کر لیا تھا، کون تھا جی؟ فرعون نے کہہ دیا تھا جب عذاب دیکھا کہ میں تو ایمان لے کے آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس قدر دور جا کے اب تم مان رہے ہو، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے
بن دیکھے ہی پھینکتے رہے اس بات کو، ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے، ان کا بھی حال یہی ہے، تو ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ سورہ سبا ہے، اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کا زمانہ جو ہے وہی 5 سے 10 نبی کا زمانہ ہے، اور اس کا بھی تقریباً جو اول حصہ یعنی 5 سے 6 یا 5 سے 7 نبی کے درمیان شاید یہ صورت نازل ہوئی ہو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھانے کا عنصر بھی ہے اس کے اندر، اور ڈرانے کا عنصر بھی ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے، تو دونوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ دور جو تھا یہ مشکل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 5 سے 6 سال یا 7 سال گزر چکے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے آپ کے رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کو بھی تسلی دی گئی۔ تو ایک تو جو 8 آیات ہیں ان کے اندر اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کی انسانوں کو نصیحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت جب ہم نے سورہ لقمان پڑھی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی، بالکل ایسے ہی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اب تم نے لقمان کی نصیحتیں سن لی ہیں، میری بھی نصیحتیں سنو، میری بھی تمہیں ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سابقہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں اپنی قوموں کو جب اللہ کا تعارف کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا آسمانی باپ ہے، تو بڑا ایک اپنائیت کا ایک تعلق بنتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں وہ آسمانی باپ ہے، لیکن وہ اس لیے پھر اب شاید قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ پھر انہوں نے واقعی جو ہے وہ خدا کا بیٹا بنا لیا، اس سگا باپ سمجھ لیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو ہمیں تورات اور انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ رب کا تعارف ایسے ہی کرواتے تھے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں یہ کہتا، تو واقعی جیسے ایک باپ ایک شفیق باپ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس بات کو کبھی نہ بھولنا، یہ بات پلے باندھ دو۔ یعنی اسی طرح سمجھے کہ ایک باپ جو ہے بستر مرگ پر اگر ہے تو اپنے بیٹوں کو وہ نصیحت کرے گا نا، ایک پکی وصیت کرے گا، ایک ایسی بات بتائے گا جو کہ سب سے زیادہ اس کو عزیز ہے، تو وہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح تو نہیں سوچ سکتے، غریبت اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں وصیت کرنی ہے تو یا نصیحت کرنی ہے تو یہ نصیحت ہے۔ اب یہ دوبارہ نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دہرائی، اور اس میں ایک کچھ باتیں مزید ایڈ بھی کی، اس کا بھی ذکر ہے، اور آپ سے کو تسلی دی گئی۔ تو الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تو اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو آسمان و زمین کو اول بار پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتے جو ہیں اس نے اپنے پیغمبر جو ہے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ جو ہے بازو ہیں یا پر ہیں، اور شاید رینک کے حوالے سے ان کو پر دیے گئے ہیں، بعض کے 2 ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو انشاءاللہ آگے ہم اس حدیث کو تفصیل سے پڑھیں گے بھی سورہ نجم کے کانٹیکسٹ میں، کہ جب آپ اس معراج کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور آپ کے کتنے پر تھے جی؟ 600 پر تھے، 600 بازو تھے، شاید وہ تو چیف ہیں جبرائیل علیہ السلام، تو ان کے اس کے حساب سے پھر بازو ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں، ان کے باقاعدہ ہے بازو یا پروں کا ذکر ہے۔ وہ مخلوق میں جو چاہے اللہ تعالیٰ ذاتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے تو سوائے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، اور یہ اس کا جو غلبہ ہے وہ ایک تو براہ راست بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے یعنی فرشتے، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس اتھارٹی کو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں روزی پہنچائے؟ تو کدھر تم بھاگے جاتے ہو؟ تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم کہاں سے الٹے جاتے ہو؟ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کہ تمام رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، تمام کام اللہ کی طرف جو ہے لوٹائے جاتے ہیں، اب اس کی فکر نہ کریں، ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی اور ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو دہرا رہے ہیں، پلے باندھنے والی بات۔ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسے کبھی اگنور نہ کر دینا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ حساب کتاب ہو کے رہے گا، جو اچھے اعمال کرے گا اسے ہی جنت ملے گی،
جو اچھے اعمال نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اکثریت انسانوں کی اور جنوں کی جو ہے ویسے ہی وہ فیل ہو چکی، ٹھیک ہے۔ یہ فیوچر کا ایک نالج ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اور کتنے لوگ ہیں جی وہ بچنے کی پرسنٹیج ہم نے بتائی تھی، کتنی ہے جی پرسنٹیج؟ ہیں جی 10%، بہت زیادہ کر دیا آپ نے، 1000 میں سے ایک، یعنی 0.01%، ایسا ہی ہے نا جی، حساب کتاب ہمارا ٹھیک رہنا چاہیے نا جی۔ یعنی ہماری جو سکسیس کا جو وہ تناسب ہے پرسنٹیج جو ہے وہ 0.01% ہے۔ 0.01% تو خیر پوری انسانیت کا ہے، اس کو بھی تو آپ ہاف کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، اس امت کے جو ہے وہ اس میں سے ہاف ہوں گے، تو یعنی یہ بن گیا 0.005، ایسا ہی ہے۔ تو 0.005% ہے، چانس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت اس ہال کے اندر اگر انسانیت اتنی ہوتی تو ایک کا بھی چانس نہیں، مطلب وہ تو 1000 میں سے ایک کا چانس ہے۔ تو بہت بہرحال یہ ہیومن ٹریجڈی ہے جس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کبھی اگنور نہ کرنا، میں نے یہ کر کے چھوڑنا، یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا، حساب کتاب ہوگا، جو نیک اعمال کیے گے کریں گے انہیں کو جنت ملے گی، ورنہ پھر جہنم ہوگی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے، دنیا میں بڑا پل ہے۔ دنیا کی ایک خاصیت جو ہے خاص طور پہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، عاجلہ، جلدی ملتی ہے۔ آپ یہاں پہ کام کرو گے فوراً رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ کام کرتے ہو، مہینے میں سیلری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہو، پیسے جیب میں آ جاتے ہیں، یہ دستی ملتی ہے، فوراً ملتی ہے۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فوراً نہیں ملتی ہے، اس کا ایک وعدہ ہے، اس کے وقت ایک وقت کے بعد وہ ملے گی۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں کھو جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا تو بہت اٹریکٹیو ہے نا، مطلب پہلی جو دنیا تھی وہ تو مطلب وہ جو لگژریز کبھی کوئی جو کنگز بھی مطلب انجوائے نہیں کر پاتے تھے، آج ہم عام بندہ جو ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ یہ اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گاڑیاں ہیں ہمارے پاس۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ بیچارے جو ہے وہ بگیوں پہ سفر کرتے تھے، اور ایک وہ غلام ہی رکھا ہوتا تھا جو مطلب جو پنکھا جو ہے وہ جلتا تھا۔ یہاں پہ تو اے سی لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو اٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ اتنی اٹریکشن ہے تو ہم کیسے اس سے بچ پائیں گے؟ یہ دنیا جو ہے وہ تو اچک لے جائے گی۔ تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے اگر ہم چکروں سے ہم بچ بھی جائیں تو وہ تو ہے ہی نا جی، ابلیس، اس نے تو ہر کسی کے لیے جو ہے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کیسے اس کو پھنسانا ہے۔ وہ تو اسی پہ تلا ہوا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پہ کچھ ایڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پہلے تو یہ بات پہلے بھی تھی، پہلے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی کی تھی، لیکن یہاں پہ مزید تاکید کی اس پہ، اور اس کو ایمفسائز کیا کہ دیکھو ان شیطان لکم عدو، اور تمہارا دشمن ہے شیطان، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ تاکید کر رہے ہیں مطلب یہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ویجیلنٹ رہو اس سے۔ کیسے ویجیلنٹ رہیں گے؟ ہم شیطان کی سب چالوں کو پڑھیں گے تو ویجیلنٹ رہیں گے نا، تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ شیطان کی تمام چالیں قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، انشاءاللہ موقع ملا آگے جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو وہ لسٹ کر دوں گا، تمام جتنی بھی شیطان کی چالیں، شیطان کیا کرے گا ہمارے ساتھ، سارا اللہ نے بیان کر دیا، اس کا سارا پروگرام جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ہمیں اگر وہ ہمارے سامنے رہے گا نا تو ہم فوراً پہچان جائیں گے یار یہ تو شیطان کی چال چلنے لگی، تو فوراً جو ہے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ تو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں پکارتا ہے، ٹھیک ہے کہ تم اس کی پارٹی بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور تم سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے جاؤ۔ اس نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس کا تو اصول یہی ہے۔ ہم تو گئے، اس کو پتہ ہے ہم نے تو جہنم میں جانا ہی جہنم میں ہے، تو سب کو لے کے جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی اہم وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ تخلیق کرتا ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ جو ہے تم سب کو جو ہے اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کے لیے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارا
جو ہم بت پرستی کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس کی وجہ سے تو ہماری عزت ہے۔ ہمیں سورہ قصص میں بات دیکھی تھی کہ اصل وجہ سامنے جو آئی وہ یہ تھی کہ آپ کی بات تو ہم مان لیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہماری تو یہاں پہ جو بادشاہت ہے، سرداری ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت اصل میں اگر وہ چاہتے ہیں تو عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت برائیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا یہ جو ہے مکر وہ برباد ہونے والا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد و عورت بنا دیا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا جو پیدا ہونا یہ سب اس کے علم سے ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ اور جو بڑی عمر والا ہے عمر دیا جائے، یعنی اگر کوئی بندہ بوڑھا ہو کے مرے گا تو یہ بھی اس کے علم میں ہے، جس کی عمر جو ہے گھٹے وہ سب جو ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور یہ سب علم کہاں پہ درج ہے؟ یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل بھی آسان ہے، یعنی ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک جو ہے ایسی ارینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہر شے درج کر دی جائے، ٹھیک ہے، ہر شے، ہر انفارمیشن جو ہے وہ درج کر دی جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور برابر نہیں، دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا پانی ہے، اس کے ذریعے سے ملتا ہے آپ کو، اور یہ دوسرا جو ہے کھاری ہے، کڑوا ہے، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت جو ہے کھاتے ہو، اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر یہ جو ہے ایک آڑ نہ ہوتی تو تمام پانی جو ہے وہ کھارا ہو جاتا، وہ کڑوا ہو جاتا۔ سمندر کا پانی ہم نہیں پی سکتے فلٹر کیے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر کا پانی علیحدہ رکھا ہے اور دریاؤں کا پانی علیحدہ رکھا ہے، جس کے ذریعے سے پھر جو ہے ہمیں وہ پاک پانی ملتا ہے جسے ہم پیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں جو ہے چلتی ہیں، یعنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، ان کے ذریعے سے تم ٹریڈ کرتے ہو تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آج بھی گلوبل ٹریڈ جو ہے، جو افورڈیبل ٹریڈ ہے، وہ بائی تھرو سی ہی ہوتی ہے، اور وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند جو ہے کام میں لگا رکھے ہیں، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے، ہر کسی کے ایک اجل ہے، ایک اینڈ ہے جس تک اس نے جانا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، مطلب کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی ملکیت بھی ان کے پاس نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جی وہ تمام باطل عقائد جو اس والے سے ان کا رد ہو گیا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کوٹے ہیں، اور وہ جناب کوئی داتا ہے، کوئی بوس ہے، کوئی آپ کو رزق دیتا ہے، کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے، تو یہ سارا کا سارا کانسیپٹ یہاں پہ اس آیت کے اوپر آ کے رد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ تم پکارو تو تمہاری آواز نہیں سنتے، ٹھیک، تو پکارتے رہو تم تو وہ تمہاری پکار تو نہیں سنتے۔ اچھا اگر بالفرض سن بھی لیں، اللہ کہتے ہیں کہ بالفرض کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو کہ تمہاری بات وہ جو دنیا سے فوت ہونے والے بزرگ سن بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے وہ، بلکہ انہوں نے تو صاف انکار کر دینا، تری پتہ وہ تو نیک تھے۔ اب اس میں پیر جو ہیں عبد القادر جیلانی کا تو قصور نہیں ہے نا، اس میں جو ہے اب حضرت علی حجویری کا تو قصور نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو توحید کی بات ہی کی تھی، توحید کی بات ہی سکھائی تھی، یہ تو بعد میں لوگوں نے آ کے پھر ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تو یہ صاف انکار کر دیں گے، اور آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسا خبردار کرنے والا نہیں ملے گا جو اس طرح خبردار کر رہا ہو۔ اس کے بعد حق قبول نہ کرنے والوں کا حال بیان کیا گیا، اور آپ سے ہم کو نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دیکھو اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی ہے اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر جو ہے وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تم سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یاد رکھو، وہ جو یاد رکھیے جب ایک ہم نے وہ خطبہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو صحیحین میں آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات بیان کریں، حدیث قدسی بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے اول، تمہارے آخر، اور تمہارے جن اور تمہارے انسان، وہ سب کے سب وہ اس جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ڈومینین ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور تم سب کے ساتھ فاجر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی ڈومینین میں کوئی ذرا برابر کمی نہیں آنے والی۔ تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، جن اور انسان، ایک بڑے میدان میں،
اور ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگے جو مانگنا چاہتا ہے، میں سب کو اس کی مرضی کے مطابق دے بھی دوں، تب بھی میری ڈومینین میں، میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ غنی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے اگر ہم سمجھے تو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی مشکل نہیں، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن۔ یہ بات بھی بڑی بات ہے، بار بار بیان کی گئی۔ اگر کوئی جو ہے برا جو ہے کوئی بوجھ ہوگا اور وہ کہے گا دوسرے کو یار میرا یہ بوجھ اٹھا لو، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، وہ قرابت داری کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو، بلکہ وہاں تو جو نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ باپ بیٹے کے بارے میں کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھینک، بیٹا باپ کے بارے میں کہے گا اللہ اس کو تو پھینک اور مجھے بچا، مطلب نفسا نفسی کا عالم ہوگا جی۔ بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے علیہ السلام۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ڈر آپ سمجھا اسی سکتے ہیں جو ڈرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ڈرنا چاہتا ہے، ورنہ ہر بندہ نہیں ڈرتا، ہر بندہ جو ہے نہیں اس دعوت کو قبول کرتا۔ لیکن آپ کو شکلوں سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات، یہ تو آپ دعوت دیکھیں گے، آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے، ان میں سے کچھ آپ کو منیبین مل جائیں گے، باقی آپ کو زیادہ مورز ہی ملیں گے۔ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کا، اللہ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ بر لوٹنا تم سب نے اللہ کی طرف ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہ چھاؤں اور نہ دھوپ برابر ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کیسے تم نے سوچ لیا کہ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ہی معاملہ کرے گا، ایک نیک اور ایک بد دونوں جنت پہ چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبریں کہہ دیا، یہ تو چلتے پھرتے مزار ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ اقبال کا تصور ہے، وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ چیست مردنا سودی غافل شدن، کہ مردگی کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تجھ پنداری فرا کے جان و تن، تم سمجھتے ہو کہ جان و تن کا حصہ جدا ہو جائے تو یہ موت ہے؟ نو نو، دس از ناٹ ڈیتھ۔ موت اس وقت ہے جب آپ اپنی اصل خودی، اپنی فطرت سے ناشنا ہو گئے۔ اقبال کا تصور خودی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی خودی سے ناشنا ہو گیا وہ مر گیا، وہ چلتا پھرتا مزار ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھ لینا چاہیے۔ اور ہماری خودی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جتنا ہم ان کے قریب ہیں اتنے ہی ہم انسان ہیں، ورنہ تو ہم پھر مردہ ہیں، ہماری حیثیت زندہ کی نہیں ہے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے، صحیفے لے کے آئے، روشن کتابیں لے کر آئے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا تو میرا عذاب پھر کیسا رہا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہی قدرتوں کا بیان ہے۔ اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، بہت ہی خوبصورت آیت۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ علم بیسیکلی ہے ہی یہ کہ جو عالم ہوگا وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا، ظاہری بات، اور اللہ کو جو جھٹلاتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے زیادہ حقائق موجود ہیں، اگر کوئی واقعی علم والا ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو نہ مانے یا اللہ کی نہ مانے، وہ دونوں کام کرے گا، اللہ کو بھی مانے گا اور اللہ کی بھی مانے گا۔ ان اللہ عزیز و غفور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت والا ہے اور غفور ہے۔ اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کچھ روایات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے تو بہت بڑے صحابی گزرے، خود بھی بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن مسعود جو ہے، یعنی صحابہ کے اندر بھی گریڈیشن تھی نا، بعض فقہائے صحابہ تھے، علماء سے، مطلب باقی صحابہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے دین کے مسائل۔ تو عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے، کہ جس کو زیادہ احادیث آتی ہیں وہ بڑا عالم نہیں ہے، بڑا عالم تو ہے جس کے اندر خوف خدا ہے۔ یہی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ تو یہی علم کا اصل جو ہے مقصد ہے۔ تو علماء جو ہیں یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ بڑے بڑی جو ہیں کتابوں کو یاد کرنے والے، ٹھیک ہے، یا جو ہے بڑے بڑے
ثقیل الفاظ استعمال کرنے والے، یہ علماء نہیں ہوتے۔ اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کی ہے تو وحی کے طور پہ بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس لیے آپ اس کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندوں کی پوری خبر گیری کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے معبودوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے متوسط درجے کے ہیں۔ یہ شاید ہماری بات ہو رہی ہے کہ کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں، ایک بعض بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ بالکل ظلم پر اڑ جاتے ہیں، بعض کفر پڑ جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ حق پر اڑ جاتے ہیں اور مومنین صادقین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ یہ لوگ تو جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں پہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں جو ہے ریشم کی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور یہ دعا وہ پھر وہاں پہ پڑھیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں دعا کرنا نصیب ہو، ٹھیک ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تو وہاں پہ وہ کیا بات کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام حمد اور شکر تیرا ہے کہ تو نے جو ہے اس حزن کو، اس غم کو ہم سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور شکر گزاری کرنے والا ہے اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں پر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ ہی کوئی جو ہے وہاں پہ کوئی تنگی ہوگی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی، ان کی موت نہیں ہوگی، وہاں پہ موت کو ختم کر دیا جائے گا اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر کافر کو ایسے ہی سزا دیں گے۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے، وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے بار بار، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے دے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ یہاں پہ ایمپل ٹائم تمہیں دیا تھا، تمہیں اپرچونٹی بھی دی تھی، لیکن تم نے نہیں مانا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بہت آئے، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا بھی، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا۔ تو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کے باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد باطل خداؤں کی بے بسی اور مشرکین کے لیے وعید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ تم اپنے جو شریک تم نے قرار دیے ہوئے ہیں ان کا حال تو بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، جن کی یعنی مجھ کو یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز بنائی ہے، مطلب کوئی ان کا کوئی کارنامہ ہے یا دنیا کی کوئی چیز جو ہے انہوں نے بنائی ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، وہ آسمان سے کوئی خطہ جو ہے وہ ان کا وہ اس کو یہ اون کرتے ہیں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو، یا یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ اس کسی دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کوئی کتاب ہے ان کے پاس، یا ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں کوئی تھامے ہوئے ہے وہ تاکہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ان کو تھام سکے۔ وہ حلیم اور غفور ہے، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہو جائیں گے۔ جس زمانے کی بات ہے جب ان کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا علیہ السلام، تو یہ جو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نبی عطا کرتا، ہمیں رسول عطا کرتا، تو ہم ان سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے دکھاتے، لیکن جب وہ پیغمبر آ گیا تو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کو گزر چکا ہے؟ یعنی جیسے سابقہ اقوام کو ہم نے تباہ کیا کہ یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا کیا انجام ہوا، ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو زمین و آسمان میں ہرا دے یا عاجز کر دے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً جو ہے گرفت کرنا شروع کر دیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار باقی نہ بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دیتا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد یا اس کا وقت آ جائے گا تو ان بندوں کو آپ پھر دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، یہ مکی زندگی کے تیسرے دور میں ہی
نازل ہوئی، اور ایک طرح سے اندازہ یہی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ مشقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تیسرے دور کا بھی آخری حصہ ہے، یعنی 7 سے 10 نبوی کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو توحید، آخرت اور رسالت پر دلائل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے پھر بہت سی احادیث بھی ہیں، کیونکہ ان کی سند جو ہے ان کی صحت میں کلام ہے، یعنی صحیح روایات تو نہیں ہیں لیکن کافی زیادہ روایات ہیں جن میں سورہ یاسین کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسے یہ ایک روایت میں تھا کہ یاسین قلب القرآن، یعنی یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ تو وہی جو ایمانیات ثلاثہ جنہیں کہتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ایک طرح سے وہ مضامین تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مرنے والے کے سامنے پڑھنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ اس کو وہ سارے معاملات یاد آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی عقائد کی اصلاح کر لے اور آخرت میں بچ جائے۔ تو یہ کچھ روایات ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کی سند میں کچھ ضعف ضرور ہے۔ بہرحال بڑی ایک اس لحاظ سے تو یہ اہم صورت ہے کہ اس کے اندر ایک جوش کا عنصر بڑا ہے، مطلب بہت زیادہ ہے، ایک تنبیہ کا عنصر، ڈرانے کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ سمجھایا بھی گیا، لیکن یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ دھیما نہیں ہے بلکہ ایک پرجوش انداز ہے، اور اگر جیسے ایک شعرا بیان خطیب جو ہے وہ بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جو ہے اس کے اندر جھنجھوڑا گیا ہے بہت زیادہ، اور بہت سے اہم حقائق بیان کیے گئے ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک طرح سے ان کو اللہ نے جمع کر دیا ہے سورہ یاسین میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا، وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید میں جب بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں نا، ظاہری بات ہے ہم جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ اس امر پر گواہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری بات ہے وہ اپنی قسم تو نہیں کھاتا، لیکن اللہ اپنی بڑی بڑی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات پر گواہ ہے جو بات آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ قرآن اس بات پر گواہ ہے، کس بات پر گواہ ہے؟ کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں علیہ السلام۔ اور یہ بات یونیک ہے ہمارے لیے کہ اس سے پہلے سابقہ اقوام کے اندر یہ ہوتا تھا کہ رسول گواہی دیتا تھا کہ کتاب حق پر، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول جب موجود ہوتا تھا وقت کا علیہ السلام، وہ تو صادق اور امین ہوتا تھا، اور وہ تو اپنی آنکھوں دیکھے حالات بتا رہا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو تورات ہے یہ بالکل برحق کتاب ہے، یہ جو انجیل ہے یہ برحق کتاب ہے۔ لیکن اب معاملہ ریورس ہے، الٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پیغام تھا وہ تاکہ ہمیں قیامت محفوظ کر دیا۔ اس لیے اب ہمارے درمیان کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اب قرآن موجود ہے، تو قرآن کی گواہی ہے کہ آپ یقیناً جو ہے رسولوں میں سے ہیں اور آپ آخری رسول، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی اہمیت ہمارے سامنے جو ہے واضح ہوتی ہے، اور وہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حتمی دلیل ہمارے پاس جو ہے وہ تو قرآن مجید ہی ہے، اور یہ معجزہ ہے، اس کے اوپر چیلنج اللہ تعالیٰ کا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اعلیٰ صراط مستقیم، اور اس بات پہ بھی یہ قرآن شاہد ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو نازل کیا جانا ہے اس کا اس ہستی کی طرف سے جو قدرت والی ہے اور رحیم ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کے پاس کوئی ڈراوا نہیں آیا۔ سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے، سو اب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پہ اشارہ ایک طرح سے واضح مل رہا ہے کہ تقریباً وہی 8 سے 10 نبی کا زمانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دعوت دیتے ہوئے کافی عرصے جو ہے یہ بات اب کرتے رہے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ قرآن مجید آ چکا ہے، اس کو مان لو، تسلیم کر لو، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ نہیں مانیں گے، اب ان تک بات تو پہنچ چکی ہے، یعنی آپ سوتے کو تو جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے ہو تو نہیں جگا سکتے نا، مطلب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ نے جھنجھوڑ دیا، بھائی یہ حقیقت ہے، اب اس کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ایک بندہ جانتا ہے کہ حقیقت ہے، اب اس کو تو آپ بار بار بتائیں گے تو اس نے تو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں مانتے، وہ سارا مسئلہ اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے اصل میں گردوں میں توق ڈال دی، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کی طرف اڑ گئے ہیں، ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم اب ان کو ہر طرف سے جو ہے ڈھانک چکے ہیں۔ اب یہ بات کیسے مانیں گے؟ ان کو تو اب ہدایت جو ہے وہ نظر آ ہی نہیں سکتی ہے، چاہیں بھی تو نہیں آ سکتی۔
تو اصل میں ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان ناول نہیں لے کر آئیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں۔ یعنی آپ اسی شخص کو سنا سکتے ہیں جو سننا چاہتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو یہ لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اب یہ اعمال کا معاملہ کیا ہے، کچھ اعمال تو اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہنے والے اعمال کیا ہیں، تو اس میں بہرحال احادیث کے اندر بڑی تفصیل آتی ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ یعنی اس نے کوئی اچھا کام کیا، صدقہ جاریہ والا معاملہ کیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند نہیں ہوگا، اس سے چلتا رہے گا، اور بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو۔ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، یعنی بغیر اسے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو۔ یعنی اب آدم کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل، جس نے قتل کیا پہلا، اب جب بھی انسانیت میں وہ قتل کرتا ہے تو اس کے سر پہ ببال جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے قتل کرنا سکھایا۔ یہ دیکھیں یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ تو آپ اچھی چیز آپ نے جاری کی، اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا، بری چیز جاری کی تو پھر اس کا بھی وبال آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کسی نے جناب کو بہت زبردست میڈیا چینل بنا کے لیگیسی چھوڑی، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کا، اور اس میں وہ ساری فحاشی اور یعنی پھیلتی رہی، تو وہ تو مر گیا دنیا سے، لیکن اس کا کھاتا چلتا رہے۔ تو یہ ایگزامپل کے طور پر اس طرح اور بھی بڑی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے جو سلسلے میں چلتے رہتے ہیں۔ ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کتاب اس نے لکھ دی، کوئی تفسیر لکھ دی، اس سے لوگ فائدہ، آپ دیکھیں ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، سینکڑوں کیا لاکھوں اربوں مسلمان جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کو کتنا اجر ملتا ہوگا، ٹھیک، یہ سارا اجر ان کو جا رہا ہے۔ جنہوں نے بھی تفاسیر لکھی ہیں، لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ لاکھوں لوگوں سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے، یعنی کوئی ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ دوسری، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد بہت بڑے ایک صدقہ جاری ہے، آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے دعا بھی کرتی رہے گی، وہ جو بھی اچھے کام کرے گی آپ کو اس کا اجر ملے گا، یا صدقہ جاری ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوتے جائیں۔ کوئی اس نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی اور مطلب کوئی ادارہ بنا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ سب جو ہے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی ایک پرجوش مرد مومن کا ذکر ہو رہا ہے جن کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مومن تھے، اب ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تو آپ ان کے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کیجئے کہ بستی والوں کی مثال یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ معاملہ تھا کہ جب اس بستی میں کئی رسول آئے، ٹھیک ہے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، تو کئی رسول جو ہیں وہاں پہ آئے۔ اللہ کے رسول سے مراد یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیک لوگ جو ہیں وہاں پر آئے، ورنہ عام طور پہ ایک بستی کی طرف وہ ایک ہی رسول جو ہے بھیجا جاتا ہے، تو باقی انبیاء ہوتے ہیں علیہ السلام۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے انبیاء کا ذکر ہو کہ کئی انبیاء اس بستی کی طرف آئے، یا ہو سکتا ہے کسی نبی کے جو تھے خلیفہ جو ہے یہاں پر آئے ہوں دعوت دینے کے لیے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا تو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح جو ہے معمولی آدمی ہو، تمہاری بات کیوں مانے؟ رحمان نے کہا کہ کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم میرا جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ تو رسولوں نے سمجھایا، لیکن وہ جو سرکش قوم تھی وہ نہیں مان رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ہم تم پتھروں سے جو ہے تمہارا خاتمہ کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے نحوست نہیں ہے، نحوست تو تمہارے اوپر جو ہے پڑی ہوئی ہے کہ تم حق کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے ہو، یعنی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تم اسے نحوست سمجھ رہے ہو، تو نحوست تو تمہارے اوپر بیسیکلی پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا ہے، یہ ایک جو تھے ایک مومن تھے، مرد مومن تھے، نام ان کا حبیب نجار تھا۔ تو یہ رسولوں کی سپورٹ کے لیے وہاں پہ آئے اور آ کے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، یہ جو تمہیں جس طرح بلا رہے ہیں سیدھا راستہ یہی ہے، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ دیکھیں کس چیز نے ان کو جو ہے کنونس کیا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، اس بات نے انہیں کنونس کیا تھا کہ دیکھو یہ کام جو کر رہے ہیں فری کر رہے ہیں،
اس لیے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ دین کا کام جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، تبھی اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ اس کا آپ نے معاوضہ لے لیا پھر اس کا اثر کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں تو ظاہر بات ہے وہ چلتا ہے سلسلہ، مطلب ہمیں تو ذرا آئیڈیا نہیں تھا، ہم جب شروع میں جب دین کی طرف آئے تو سیرت کانفرنس کا ہم نے سوچا، تو جناب وہ سیرت کانفرنس کے لیے ہم نے کچھ علماء کو مدعو کیا، ہم نے کہا کہ آپ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بات کرنی ہے آپ نے۔ تو مجھ سے تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اور ساتھی تھے ان سے ذکر کیا کہ دیکھیں جی پر بندہ جو ہے 50,000 روپے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں ان کے بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں سامنے نہیں ہوتی ہیں، وہ میں شوق میں آ گیا، میں نے کہا یہ مطلب ان کو کس کے لیے بلایا جا رہا ہے، کوئی مطلب سروس دے رہے ہیں یہ؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اوپر بات کرنی ہے، اس پہ تو کوئی بھی بندہ شوق سے آئے گا اور بات کرے گا۔ تو وہ ساتھ جناب شرط رکھی انہوں نے کہ 50,000 پر بندہ ہوگا، ہم 4 علماء آئیں گے تو آپ 2 لاکھ روپے تیار کر کے رکھیں۔ تو ہم نے کہا جی پھر آپ السلام علیکم، آپ ادھر ہی رہے، خود ہی کر لیں گے سیرت کانفرنس۔ تو بہرحال یہ ظلم ہے، جب دین بزنس بن جاتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو اس وقت دین کا ہے۔ تو وہاں پہ جو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید میں، وہ یہی ہے کہ کبھی بھی کسی نبی نے اس معاملے میں ایک آنا بھی نہیں ایک آنا بھی جو ہے وہ نہیں لیا، بلکہ اپنا جو پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے کچھ اور کام کیا ہے۔ کتنے انبیاء ہیں انہوں نے بکریاں پالی ہیں، کتنے انبیاء نے جو تجارت وغیرہ کی ہے، اس سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا۔ تبھی وہ اس جرت کے ساتھ، اس اخلاقی جرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں۔ اس بات نے اس شخص کو کتنا متاثر کیا تھا کہ اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تم کیوں ان کی بات نہیں تم مان رہے کہ وہ تم سے اجرت نہیں مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ چیز لوگوں کو امپریس کرتی ہے۔ تو یہ جیسے انہوں نے سمجھایا تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے، تو کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں یقیناً جو ہے کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ تو اس نے دعوت دی اپنی قوم کو اس طریقے سے، تو میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اس طرح پیش کیا، تو اس کی جو قوم کے لوگ تھے وہ اس کے اوپر پھر پل پڑے اور اس کو گرایا اور اس کو جو ہے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو پیٹ کی جو انسڑیاں تھیں وہ بھی باہر آ گئیں۔ تو لیکن یہ تو شہید ہو گیا، جب وہ اگلے ہی لمحے جنت پہنچ جاتا ہے۔ شہید کا معاملہ کمال یہ ہے کہ وہ جس لمحے یہاں اس کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ اگلے لمحے جنت میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سارے معاملات اسکپ ہو جاتے ہیں، یہ جو برزخ کے معاملات ہیں، پھر حساب کتاب کھڑا ہونا ہے، یہ سارے معاملات اس کے لیے اسکپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کا کہ جیسے ہی اس کا اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنت پہنچ گئے، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کہا گیا جنت میں چلے جاؤ، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میں اس وقت کتنی اچھی جگہ پہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو قبول کیا، اور قیامت تک کے لیے اب اس کی یہ بات یہاں پہ کوٹ کر دی گئی کہ واقعی وہ فوراً جنت پہ پہنچ گیا تھا کہ مجھے میرے رب نے جو ہے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، تو اس قوم کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، وما کننا منذرین، نہ ہی ہم کو لشکر بھیجنے والے ہوتے ہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے، ایک چنگھاڑ آئی اور یہ لوگ فاذا ہم خامدون، اور یہ لوگ بالکل بجھ کے رہ گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس ہے، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بھی بہت سے لوگ جو تھے، بہت سی قومیں جو ہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ تمام جماعتیں، تمام قومیں اللہ کے سامنے ہی حاضر ہوں گی۔ پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تذکیر کروائی یا یاد کروایا قوموں کے کھنڈرات کے حوالے سے یا قوموں کو تباہ کیے جانے کے حوالے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ آیات آفاقیہ کے ذریعے سے اب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ہیں خوش زمین ہے
جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیے، مطلب خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہیں، خواہ خود ان کے نفوس ہیں، مطلب مرد و عورت ہیں یہاں پر، اس طرح پودوں کے اندر جو ہے جانوروں کے اندر جو ہے وہ جوڑے ہیں، تو خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان سب کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یک یک اندھیرے میں رہ جاتا ہے، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا جا رہا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے، نہ ہی رات دن پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ دو راتیں آ گئی ہوں، دو دن آ گئے ہوں، رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دو باتیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ان میں غور کرو، ٹھیک ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اب یہ دو ہی چیزیں کافی ہیں کہ جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ بھی تو کتنی بڑی نشانی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 70-80 لوگ تھے ان کو سوار کر کے بچا لیا، اور ان کے لیے ایسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ ہی وہ بچائے ہوئے ہوتے۔ اگر وہیں پر انسانیت ختم ہو جاتی تو پھر آگے انسانیت نے چلنا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، یعنی انہوں نے ہمیشہ بے رخی کا معاملہ ہی کیا۔ اس کے بعد کفار کے تکبر کا ذکر ہے، اور ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، وہی اعراض کرنے والے جو ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یہ بات وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم ان کو کیوں کھلائیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، تو کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم کیوں کھلائیں، یعنی اتنے تکبر میں آگے بڑھ چکے تھے۔ حالانکہ کعبے کی جو تولیت ان کو ملی ہوئی تھی مشرکین مکہ کو، وہ اسی وجہ سے ملی تھی، ان کے بڑوں نے اسی بنیاد پر اس کی تولیت حاصل کی تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی داد رسی کا ایک مرکز تھا۔ وہاں پہ فری یہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ حج کے جب حج کے لیے لوگ آتے تھے فری انتظام ہوتا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی مرکز ہی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اتنے سفاک ہو گئے تھے اس وقت کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم کیوں کھلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ، نہیں صرف ایک سخت چنگھاڑ ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے اوپر آ پڑے گی، یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے اہل کی طرف جو ہے لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہے چلنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خرابی، ہمیں اپنے خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہا تھا۔ اور یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ ہے، ایک چنگاڑ ہے کہ یک سارے کے سارے جو ہے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو ایک 3 نفقے ہیں، پہلے نفقے میں سارے ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے، پھر دوبارہ جب تخلیق نو ہوگی تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام جو ہیں ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہ دوبارہ سور پھونک ماریں گے اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسرا نفقہ وہ ہوگا جس سے پھر سب لوگ جو ہے میدان حشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اسی کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ بس آج کے شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وہ تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش وشاش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں جو ہے تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور وہ اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑا ہی اہم مکالمہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جب یہ مجرم سارے اور یہ جو گناہگار لوگ ہوں گے، جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک کلام کریں گے۔ آخری دفعہ یہ کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جہنمیوں سے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، ذرا تم سے ذرا ہم نے بات کرنی ہے ایک، الم اعہد علیکم یا بنی آدم، کیا ویسے کیا وہ مقام ہوگا جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایسے خطاب کریں گے۔ اور اس میں ایک بڑا خوبصورت ایک اینڈ میں ایک معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے کہ الم اعہد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، او بنی آدم، اوے آدم کے بچوں، او کیا تم سے میں نے عہد نہیں دیا تھا، او کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، اور شیطان کی بندگی مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کے پیچھے نہ لگنا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ اب آگے کیا جواب ہوگا؟ سب کو پتا تو ہوگا، ہاں جی بتایا تو تھا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہے، وہ تمہارا دشمنوں سے دشمن سمجھنا، وہ تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا، تم یہاں پہ کیسے پہنچ گئے؟ ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ہیئر؟ تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری بندگی کرنا، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن افسوس کہ اس نے اکثریت تمہاری جو ہے اس کو گمراہ کر دی، اس نے اکثریت تمہاری جو ہے اس کو گمراہ کر دیا۔ یہاں تک تو کلام ہے اس وقت کے لیے جو اللہ روز محشر بات کریں گے۔ آپ ذرا دیکھیں ایک دم سیگا تبدیل ہوتا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، اوے تم جو بھی قرآن پڑھ رہے ہو تم تو عقل پکڑ لو، تمہیں تو موقع ملا ہوا ہے۔ ہاں انداز ہے بعض اوقات جب ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے ہیں اور سامنے جو ہے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور تم تو عقل پکڑ لو۔ جو اس وقت قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم تو عقل پکڑ لو، وہ تو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے، تم کب عقل پکڑو گے؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے؟ ظاہری بات ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے نا، وہاں ان کے لیے تو بات ختم ہوگی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ تم تو پکڑ لو، عقل پکڑ لو۔ بڑا عجیب، اس لیے میں نے بتایا نا کہ سورہ یاسین کے اندر یہ والا معاملہ ہے کہ اس میں ایک دم جھنجھوڑنے والا معاملہ ہے، اور یہاں تک پہنچ کے جو ہے اگر آپ کو عربی تھوڑی بہت آتی ہو تو لگتا ہے جیسے ایک دم اللہ تعالیٰ سامنے آ کے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بھی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا، قسمیں کھائیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہاں پہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم ہے ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ ایسے بھی ناہنجار ہوں گے کہ روز محشر وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ یہ فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ جو فرشتوں نے لکھا تھا نا یہ صحیح لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو ذرا، آج تمہارا منہ بند، آج ہاتھ پال بولیں گے، آج جو ہے پاؤں بولیں گے، کھال بولے گی، جلد بولنا شروع کرے گی، بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مس کرتے تھے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ لوٹ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں تو موقع دیا ان کو، ورنہ انسان کی کیا مجال، انسان تھوڑی سی غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے؟ اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں ہمیں ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہاں تو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اسے ہم برا کرتے ہیں، اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں کہ پھر بھی وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا کمپلیٹ کنٹرول ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، تب بھی ہم انسان جو ہے بڑا فن خوان بنتا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ سرکش بنتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہیں، اپنے جسم میں اگنے والے بالوں کو تو روک نہیں سکتا، وہ اگنے سے روک نہیں سکتا۔ تو نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا ہے اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بنائے ہیں جس کے یہ مالک بن بیٹھے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا ہے، جن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ سواریاں کرتے ہیں، بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے بھی اور بہت سے فائدے ملتے ہیں، اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، دودھ ہے اور مطلب گوشت ہے، سب کچھ۔ اور پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں سے ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر جا کے وہ جھگڑالو بن گیا. انسان جو ہے حیثیت کیا اس کی، ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا. اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل کو بھول گیا. ہماری مثالیں بیان کرتا ہے. مثالیں کیا بیان کرتا ہے؟ جی دیکھیں جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا وہ کچھ وزیر چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے وزیر یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی حیثیت بھول گیا اور ہمارے بارے میں جو ہے یہ مثالیں بیان کرتا ہے. کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو آج جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. وہ سب طرح جو ہر طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سب طرف سے آگ پیدا کر دی جس سے تم جو ہے آگ سلگاتے ہو. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے مخلوقات پیدا کرتی ہیں تو یہ 6 فٹا جو ہے اس کو تخلیق نہیں کر سکتے ہیں. تو وہی تو پیدا کرنے والا اور حکمت والا ہے. اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کن، اور پھر ہوتا ہے فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کہہ دیں ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب جو ہے لوٹائے جاؤ گے. آگے سورہ صافات ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. یہاں تک ہی رکھتے ہیں اسے. تو آج کے جو سیشن کے حوالے سے کوئی کوشچن وغیرہ ہے کسی کے ذہن میں تو وہ پوچھ لیں. جی کوشچن نہیں؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. آپ نے جو ہے رمضان کی ان ساعتوں میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. کافی حد تک ہم تقریباً 22واں پارہ بھی آدھے سے زیادہ ہو گیا. تو باقی ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ 7 7.5 پارے ہیں. وہ پھر ہم بعد میں جب آپ کی چھٹیوں کے بعد آپ آئیں گے تو اس کو پھر ہم کریں گے انشاءاللہ. ختم تو ہم نے کرنا ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے. لیکن بہرحال قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ کے سامنے آیا. امید ہے اس سے بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اس کی وجہ سے. میں بھی اسی طرح آپ کی طرح 2005 میں پہلی دفعہ میں نے قرآن اسی طرح سمجھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں. اس کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی. ظاہری بات ہے جب اللہ کا کلام سامنے آ جائے تو پھر اور کوئی بات اب انسان کو پھر جو ہے اس کی حیثیت نہیں اس کے سامنے رہتی. اللہ کی بات سامنے آ گئی ہے تو ہر حقیقت سامنے آ گئی. اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی. مطلب اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. یہی مجھے یاد ہے کہ میری جو کیفیت تھی اس کے بعد وہ یہی تھی کہ اب تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہی. تو تمام شکوک جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو اب کسی کی ہمیں حاجت بھی نہیں ہے کسی سے پوچھنے. تو پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت ہے، ضرور شیئر کریں. آپ کو آپ نے کیسا اس کو پایا، اس ان سیشنز کو کیا کچھ سیکھا اس سے، ضرور آپ شیئر کریں. باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے رمضان کے بعد. کوئی آپ نے فیڈ بیک وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں. ٹھیک، پلیز. اگر آپ کوشچن نہیں ہے تو فیڈ بیک دیں جناب. کوشش کریں. اللہ کی توفیق سے ہے. توفیق اللہ باللہ. ہاں نا، تو اصل میں ٹائم ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ کوئی چیز چھوڑے نہ ہم، پورا قرآن ہی سے آپ کو گزاریں. اور اس میں نے یہ بھی کوشش کی کہ تشریح بھی ساتھ آپ کو پوری بیان ہو. یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو قرآن کے تفہیم کے اندر جو ہے رہ گئی ہو. تو کوشش تو ہم نے یہ کی ہے اور انشاءاللہ اب جو سیشن ریکارڈڈ ہیں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں تفصیلی تو اس سے زیادہ بھی تفصیل ہو سکتی ہے. مطلب ایک پارہ جو ہے اس کو 5 5 6 6 گھنٹے تک بھی مطلب ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آج کل جو ٹائم مصروفیات ایسی ہیں، ڈسٹریکشن اتنی ہیں کہ وہ جب اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بندہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتا کہ یار اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس لیے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ شارٹ رکھیں اور ٹو دا پوائنٹ. جی جی بالکل.
ہاں تقریباً 1.25 گھنٹے تک ہوتا تھا کبھی. جی جی جی. تو بہرحال انشاءاللہ وہ تو معاملہ چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ اس میں یہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہے. تقریباً جو ہے وضاحت پوری ہوئی ہے، ایکسپلینیشن کی تقریباً ساری ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور بھی کوئی فیڈ بیک دینا چاہے آپ؟ تو سعادت کی بات بس اللہ تعالیٰ بس دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ مزید سعادت دیتا رہے، اس کی توفیق دیتا رہے. اور بالکل آپ نے وہی بات جو بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم نے بھی پہلی دفعہ قرآن کو سیکھا تو ایک بات تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ سر پہ سوار ہو چکی تھی کہ بچنے والے نہیں ہم. یعنی اس سے پہلے تصور کچھ اور تھا. پہلے تصور یہ تھا کہ یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جب یہ قرآن کو ہم نے جب پہلی دفعہ پڑھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ہم تو کسی اور دنیا میں تھے. تو قرآن نے ہمیں کسی اور دنیا میں لاحق کھڑا کر دیا کہ جہاں پہ نہیں، ابھی تو اس کو ارن کرنا ہو، ابھی تو اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے جنت کو. تو باقی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تاثر تو بڑا واضح قرآن سے ملتا ہے. اور کتنی دفعہ قرآن میں ہم جو ہے ایک چیز کو بار بار دہرا کے لانے، یعنی یہ سمجھیں قرآن جو ہے نا کچھ کھونٹے گاڑ دیتا ہے ہمارے دماغ میں، بار بار ہیمر ان کرتا ہے. اور یہ کچھ ایسی چیزیں جو ایسے زبردست طریقے سے ٹھونک دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صرف انسان آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو مسئلہ اب آسان نہیں. تو یہ بات بالکل یعنی قرآن کا معاملہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ احساس، اور دیکھیں احساس ہی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نا. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب احساس ہو. احساس ہی نہیں ہے پھر تو اصلاح ہی نہیں ہوگی نا. آپ کو احساس ہو جائے کہ نہیں یار میں غلط جا رہا ہوں، تو انسان اصلاح کر سکتا ہے. اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ صحیح نہیں کر رہا، اور وہ تو یہ سمجھتا ہو کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، تو اس کی تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. باقی آپ میڈم بھی جو ہیں ماشاء اللہ آپ نے تو سارے اٹینڈ کیے سیشنس. اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. کیا کچھ آپ نے سے مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ بہت شارٹ تھا اور پوائنٹ تھا لیکن بریف بھی بہت. مطلب مجھے نہیں لگا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو چھوٹی اور انداز سے ماشاء اللہ بہت اچھا رہا سر آپ کا. آپ کی مطلب جو بات اسپیشلی جیسے آپ کوٹ کرتے ہیں غلط کچھ کنفیوژن تھی وہ بھی کلیئر ہوئی، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ ہوئی. تو میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے سیشن. تو ضرور جی، اپنے بہتری کے لیے بھی آپ اپنا فیڈ بیک دیں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ کا فیڈ بیک اس طرح سے ضروری ہے کہ آپ اصل تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو ہم اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اپنی ریٹن فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، وربل بھی دے سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بات.
ٹھیک یہ بھی اچھی ہے آپ کا، مطلب ہے کہ ذرا فوکس پھر 1.5 گھنٹے کی رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہاں فوکس ایسے ٹھیک، یعنی سیشن پہ زیادہ ہو جائیں، لیکن ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے آپ کی پوائنٹ، اور بھی آپ باقی لوگ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس کو اب مزید بہتر کرتے رہیں گے. یہ تو اب اتنا یہ جو سر آپ کے سامنے ہے تو خیر ایکسپیرینس ہے جو کہ اوور دا ایئرز جو ہے کہ پچھلے تقریباً 14-15 سال سے جو ہے یہ قرآن کو پڑھانے کا اللہ نے ایک توفیق دی ہوئی ہے. تو اس میں لیکن بہت بہتری بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، پریزنٹیشنس کو اور ہم جو ہے اسپیسیفک کر سکتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں مزید انٹرسٹنگ بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ تو ہے اپنا ضرور جو بھی آپ کا فیڈ بیک دیتے رہیں، ریٹرن بھی دے سکتے ہیں آپ، میسج بھی کر سکتے ہیں سر کو. تو جزاکم اللہ خیر جی، آپ سب لوگوں کو جو ہے پیش کی عید مبارک. اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، یہ اگر آپ کو یہ جو انوائرمنٹ ملا، یہ اپرچونٹی ملی، یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے نا. یقین مانیں یہ اپرچونٹی نہیں ملتی آج کے زمانے میں. اپرچونٹیز اگر ہیں بھی تو انسان جو ہے اس سے مستفید نہیں ہو پاتا، اور انسان کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، مسائل بھی بڑے ہیں، اور یہ ایج آف ڈسٹریکشن بھی اسے کہتے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. تو انسان جو ہے کوئی ایسا موقع ملنا یہ ریئر بات ہوتی ہے، یہ اللہ کا کوئی فضل و کرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ فضل کریں. تو اپنے سینوں کو ذرا کھولیں اور اللہ کی طرف بھی آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو ہے یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ جو بھی جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فضل کرنے کا، کرم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یفقہہ فی الدین، دین کی اس کو سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھے گا. مطلب ہم بعض اوقات ہم اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یا ٹھیک ہے جی ایک درس ہو گیا تو ہم چلے گئے. اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ارینجمنٹ ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر دونوں طرح سے ہوتا ہے، ایک وربل اور ایک فزیکل، یعنی شکر باللسان اور شکر بالجوارح. اور علماء کہتے ہیں کہ اصل شکر بالجوارح ہوتا ہے، کہ آپ جو آپ نے سمجھا ہے اس پہ پھر عمل بھی شروع کر دیں. اور یہ اللہ کا پھر یہ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. تو اس پہ انشاءاللہ اس میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے سینہ اسلام کے لیے کھولے گا، اور آپ کو پھر زندہ رہنے کا مزہ آ جائے گا جب اللہ سے تعلق آپ کا لگے گا انشاءاللہ. تو اس بات کو معمولی نہ سمجھے گا. ہم ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.